بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں کچھ تازہ گزارشات کے ساتھ۔ ناظرین کرام، آج لاہور میں احتساب عدالت میں میاں شہباز شریف اور حمزہ شریف کی پیشی تھی۔ دونوں باپ بیٹا بختر بند گاڑی میں بیٹھ کے الگ الگ بیٹھ کے تشریف لائے اور حسب معمول انہوں نے عدالت میں میاں شہباز شریف نے گلہ کیا کہ ہمارے شان نہیں ہے یہ جس طرح آپ ہمیں لائے ہیں۔ گو کہ انہوں نے اس گلے کی بنیاد جو ہے وہ اس کو بنایا اپنے کمر درد کو، اور یہ کہا کہ ان کے لیے اتنا مشکل ہو جاتا ہے، وہ جیل میں بھی لیٹے رہتے ہیں، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتے، جتنی بری ان کی حالت ہے۔ اب دیکھیے نا، چاہے کچھ بھی ہے، ان کے خلاف فرد جرم 11 نومبر کو عائد ہو رہی ہے۔ 4 وعدہ معاف گواہ ان کے خلاف عدالت میں بھگت چکے ہیں، ان کے 265 کے بیانات ہو چکے ہیں۔ اب میرا خیال ہے کہ ضمانت کا بھی کوئی چانس نہیں ہے، تو اب یہ تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی میاں صاحب کو۔ یہ تو پھر ایسے ہی نصرت شہباز صاحب عدالت میں پیش نہیں ہوئیں، جس پہ عدالت خاصی جوش بوش بھی دکھائی دی۔ اور آج جج صاحب نے سب سے پہلے تو طلب کیا تھا نا جی ان کو، جو پولیس افسران تھے، کہ آپ کل کیوں اس کو حمزہ صاحب کو عدالت میں نہیں لا سکے۔ حمزہ شہباز نے انکار کر دیا تھا نا، انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس میں بیٹھنے والے نہیں ہیں، ہم حکمران ہیں ملک کے، تو آپ یہ مجھے بختر بند گاڑی میں کیوں بٹھا کے لے جا رہے ہیں؟ یہ تو اپنی اوپر اڈو شراڈوں میں بیٹھ کر آتے ہیں، پورے کر و فر کے ساتھ، بالکل ایک جلوس کی شکل میں۔ آگے سیکورٹی گارڈوں کی ایک فوج کھڑی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بھی ہوتی ہے کچھ۔ آج ذرا ان کے ساتھ تھوڑا سا نارمل سے ہٹ کے سلوک ہوا ہے، جس پر شہباز شریف صاحب نے بڑے گلے شکایتیں عدالت میں کیں۔ انہوں نے بتایا کہ میں بیمار ہوں، تو مجھے دوائیاں نہیں دی جا رہی، یہ نہیں ہو رہا، وہ نہیں ہو رہا، جبکہ عدالت کو جیل حکام نے تسلی کروائی کہ جو کچھ بھی ان کے لیے ضروریہ دیا جائے، الا یہ کہ ان کا کھانا بھی ابھی تک گھر سے ہی آتا ہے۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ویسے تو رموز مملکت خیش خسرواں دانت، یہ بادشاہت کے بھید تو پھر بادشاہ ہی جانتے ہیں، لیکن ابھی تک ان لوگوں کو اس بات کا یقین نہیں آیا کہ ابھی اللہ کی گرفت میں آ چکے ہیں۔ اللہ کی گرفت میں کیوں آئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جو ہے نا، وہ یہ احسان انسان کا ناشکرہ پن جو ہوتا ہے، یہ کبھی اللہ معاف نہیں کرتے۔ ہر چیز کی معافی ہوتی ہے، احسان فراموشی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے ان پہ بڑے احسانات کیے ہیں، ان کو زمین کے کیڑوں کو اٹھا کے آسمان کی بلندیوں پر بٹھایا، انہوں نے کفران نعمت کیا، اور کفران نعمت کا انجام اب ان کے سامنے آ رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو منظر بھولا نہیں ہوگا جب ایک بندر نما انسان جانوروں کی طرح اچھل کر قائد اعظم کے مزار مبارک کا تقدس پامال کر رہا تھا، وہاں پہ نعرے لگا رہا تھا اور چیخ چلا رہا تھا، بالکل پنجابی زبان کی جو گیم ہے نا، باندر قلعہ، وہ کھیل رہا تھا۔ آج ان کی بیگم صاحبہ نے کل اچانک اعلان کر دیا شیر جوان تحریک کا۔ یہ تحریک جو ہے وہ کہتے ہیں قائد اعظم کے نظریات پہ چلائی جا رہی ہے۔ قائد اعظم کے نظریات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، ان کے نظریات آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جو ہے نا صوبائیت اور لسانیت، یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلش کا ایجنڈا ہے، اس میں بنیادی چیزیں یہی ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے کراچی کا جلسہ، دیکھ لیجئے آپ بلوچستان کا، پنجاب یہ گوجرانوالے کا، اور اب میڈم کی طرف سے یہ شیر جوان تحریک جو ہے، یہ پہلے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے نا، بے نظیر کے دور میں جاگ پنجابی جاگ کی تحریک شروع کی تھی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ چونکہ پنجاب میں اس طرح کے نا صوبائی لسانیت کی کوئی اتنی بیماری نہیں ہے، سریکی بیلٹ میں ہے تھوڑی سی، ادھر نہیں ہے، ہماری سینٹرل پنجاب میں نہیں ہے ابھی۔ یہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہیں، پنجابی ہیں لیکن گھروں میں
اردو بولتے ہیں، دفاتر میں بھی اردو ہی بولتے ہیں۔ یہ شاید ان کا پروگرام اب پنجابی شاونزم کو بھی کیش کرانے کا ہے، جیسے کہ ایک زمانے میں انہوں نے جاگ پنجابی جاگ کیا، تیری پگ نو لگ گیا داغ کے نعرے بلند کیے تھے، جن کو دیکھنے کے بعد پھر وہ سندھ کھپے اور وہ پاکستان نہ کھپے کے نعرے جو ہیں ادھر سندھ میں لگنے شروع ہوئے۔ تو اب پیپل پارٹی بھی صوبائی بنیاد لسانیت کی بنیاد پہ سندھ میں حکومت کر کے بیٹھی ہے۔ وہ جو بلوچی ہیں رہنما، وہ تو دن رات آپ کو پتہ، وہ تو اس سے آگے کچھ سوچتے نہیں، صوبائیت اور لسانیت سے آگے وہ باقی کسی چیز کو مانتے ہیں، تو پاکستان کو نہیں مانتے۔ صوبہ سرحد میں KPK میں بھی ANP جو ہے وہ اس کے پیامبر ہے۔ اب پنجاب کی جو سب سے بڑی پارٹی میرے خیال سے تھی یہ نون لیگ، اس کو بھی انہوں نے محترمہ نے ایک لسانی پارٹی کی حیثیت سے میدان میں متعارف کروانے کا فیصلہ کیا ہے، حالانکہ یہ جانتی ہیں اس بات کو کہ اس سے ان کی جو ہے مقبولیت اس میں کمی ہوگی، اضافہ نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے ہمارے جو ہے نا یہ سیاستدان، انہوں نے یہ لسانی گروہ کے سر پہ نا اپنی حکومتیں چلانے چاہتے ہیں۔ یہ سیاسی جماعتوں کے بجائے پریشر گروپ جو ہے نا ان پہ یقین رکھتے ہیں۔ رکھے میں کیوں نہ، دیکھیں نا پچھلے 25 سال MQM نے ایک پریشر گروپ کی حیثیت، ایک لسانی پریشر گروپ کی حیثیت سے پورے پاکستان کو تکنی کا ناچ نچا کے رکھا تھا۔ جب سے یہ اس نے پکڑا ہے نعرہ یہ اس کا سندھو دیش کا، یہ اس نے زرداری نے سندھ کارڈ کھیلنا شروع کیا ہے، اس کو اس مرتبہ سب سے زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ پہلی مرتبہ سندھ میں پیپل پارٹی کو اتنے ووٹ ملے ہیں۔ ادھر بلوچستان میں بھی آپ کو پتہ ہے یہ جو بلوچ جو ہوتے ہیں لسانی گروہ، یہ 2-3 سیٹیں لے کے آ جاتے ہیں، اور پھر اگر 50 بندوں کی اسمبلی ہے تو 50 کو، 100 کی ہے تو 100 کو بھی یہ وزیر بنانا پڑتا ہے، چھوٹے بڑے وزیر، اور عجیب و غریب ان کے محکمے تراشنے پڑتے ہیں۔ ادھر پنجاب میں بھی اب یہی گیم یہ کرنا چاہتی ہیں۔ یہ سمجھتی ہیں کہ پنجاب میں اگر ہم نے، پنجاب کی کیونکہ بڑا صوبہ ہے، اس کی اگر یہ قومی اسمبلی کی سیٹیں جیتتے ہیں نا زیادہ، تو یہ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ مرکز میں بھی اپنی حکومت بنا سکیں۔ اب یہ یہاں پنجابی شاونزم کو فروغ دینے کے لیے یہ جو ہے نا پنجابی یہ جوان شیر جوان موومنٹ چلا رہی ہے۔ اس سے پہلے وہ پگ کو داغ لگوا دیا تھا، اب وہ پتہ نہیں ابھی ہٹا ہے کہ نہیں، اب یہ نیا شروع کر دیا ہے۔ اور نام ایک ادھر بندر قلعہ کھیل رہے تھے اس کے قائد اعظم کے مزار پہ، اور اب ان کو اچانک قائد اعظم اپنی سیاست کے لیے یاد آ گئے ہیں۔ چاہے کچھ بھی ہے، مسلم لیگ پارٹی تو قائد اعظم کی تھی نا، ان کے باپ کی تو نہیں تھی۔ یہ تو قابض ہیں کسی کے کرائے کے مکان پہ، جیسے بدماش گنڈے قبضہ کر لیتے ہیں نا، انہوں نے اس طرح اس پہ قبضہ کیا ہوا ہے۔ لیکن ناظرین کرام، آج میں نے عدالت میں جو منظر دیکھا، گو کہ وہاں اس نے خاصی شاندار اداکاری کا مظاہرہ کیا محترمہ نے، مریم نواز صاحبہ نے، اور بڑی کٹ کے جفی پائی ہے انہوں نے اپنے کزن کو اور بڑا حمزہ کو اور اپنے چچا کو، اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ جیسے یہ مطلب ایک ہی ہیں، حالانکہ ایسی بات تو دیکھیں نا، واقفان حال سے کیا چیز پوشیدہ ہوتی ہے، ان کی پوری پارٹی جاتی ہے۔ اب پارٹی میں تو ٹھیک ٹھاک رفٹ پیدا ہو چکی ہے، استعفوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کچھ لوگ بھی ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اب ان کے ارد گرد نا وہی جو ان کا گروپ ہے نا، یہ والا پرویز رشید، خواجہ آصف، آحسن اقبال، اور وہ جو شیخو پوری ہے، اور 2-4 جو اس طرح کے اور لوگ ہیں، یہی رہ جائیں گے جو جینونلی جو ہے نا، جو ان کی انتخابی قوت ہے نا، جو ان کو اسمبلیوں میں اکثریت دلاتی ہے۔ میرا خیال ہے، مجھے شیخ رشید کی بات سچ ہوتی دکھائی دے رہی ہے کہ اب مسلم لیگ جو ہے نا وہ نون سے شین میں جمع کرے گی، اور مجھے کوئی ایسا موڈ آج دکھائی نہیں دیا ان کا شہباز شریف صاحب کا کہ یہ اپنی اس سے بھتیجی سے متاثر ہو گئے ہوں، یا ان کو خوشی ہو رہی ہو کہ
یہ ان کی بھتیجی جو ہے وہ اگلے ملک کی اگلی وزیر اعظم بننے کے لیے پر توڑ رہی ہے، بلکہ وہ اس پہ خاصے غمزدہ اور پریشان دکھائی دیے۔ اب جو بھی گیم یہ کھیلنا چاہتے ہیں، میدان تو ظاہر ہے خالی ہے، کھیلیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اب یہ ہنڈیا سرے چڑھنے والی نہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ناظرین کرام، قرآن اور نماز کو ترجمے کے ساتھ جانیے، جتنی بھی جگہ گھر میسر ہو وہاں پہ سبزیاں کاشت کریں۔ آپ سے درخواست ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں، شیئر کریں، آپ میں اس کی تشہیر فرمائیں اور ہمارے ساتھ سچ کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔